بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع أنه قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى تبارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فتذكرت قوله لي: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت: يا رسول الله، لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. چلیں جی، باب نمبر 14، اور اس باب میں امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما یسرنی، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ان عندی، کہ میرے پاس ہو، مثل احد، احد پہاڑ جیسا، مثل احد ھذا، اس احد پہاڑ جتنا ہو، کیا ہو؟ ذهبا، سونا. مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. یہ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، ترجمہ قائم کیا، اس کے نیچے پھر تفصیل کے ساتھ حدیث لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث اسی حدیث کے معنی میں ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن چلیں دوبارہ امام بخاری لے کر آئے ہیں تو دوبارہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی حسن بن ربیع البجلی نے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو الاحوص، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی ابو الاحوص نے. ابو الاحوص کا نام کیا ہے؟ سلام بن سلیم، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آمش سے. آمش کا نام کیا ہے؟ سلیمان بن مہران الکوفی، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں زید بن وہب الحمدانی الجوہنی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر نے کہا. ذرا پچھلی حدیث کی سند چیک کیجئے گا، پچھلی حدیث کی شروع والی، جو شروع میں سند تھی، وہاں پہ کیا تھا؟ قتیبہ بن سعید، پھر جریر، اور پھر عبدالعزیز بن رفیع، ایسے ہی ہے. اس کے بعد زید بن وہب، ابو ذر، اور یہاں پہ بھی وہی زید بن وہب ہے، اور آگے ابو ذر وہی صحابی ہیں، صحابی بھی وہی ہیں، تابعی بھی وہی ہیں، اور نیچے جو تین راوی ہیں وہ پہلی سند کے اور تھے، اس سند کے اور تھے. تو اس سے پہلی حدیث میں پختگی پیدا ہوئی. اب یہاں پہ ابو ذر کہتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، فی حرۃ المدینہ، تھی مدینہ کے حرہ میں. حرہ کس کو کہتے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا، آج میں آپ سے سننا چاہوں گا حرہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھریلی زمین. اور مدینہ منورہ میں حرے جو ہیں وہ صحیح معنوں میں دو جانب ہیں، اور ایک حرہ تیسری جانب بھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں حرہ غربیہ، حرہ شرقیہ. مدینہ کے مغربی جانب بھی حرہ ہے، مشرقی جانب بھی حرہ ہے. اسی لیے آپ ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا مجھے توجہ دیجیے اپنی، کہ مکہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کس جانب ہے؟ جی
چلیں آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا، میں نے مان لیا. احد پہاڑ مسجد نبوی کی کس سائڈ پہ ہے؟ قبلے والی سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ؟ اپوزٹ سائڈ پہ، ایسے ہی ہے نا. تو مکہ کدھر ہوگا مسجد نبوی سے؟ قبلے والی سائڈ پہ، جدھر امام صاحب منہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو احد پہاڑ اس کے الٹ ایسے ہی ہے، پکی بات ہے. اچھا، اب لڑائی احد میں کن سے ہوئی تھی؟ مکہ والوں سے. تو یہ مکہ والوں سے لڑائی ادھر ہونی چاہیے تھی جدھر مکہ ہے، مدینہ کی اس سائڈ پہ ہونی چاہیے تھی، اس سائڈ پہ کیوں ہوئی ہے؟ بات سمجھے نا میری؟ مکہ اس سائڈ پہ ہے جدھر امام صاحب منہ کرتے ہیں، تو مکہ والوں سے لڑائی ادھر ہونی چاہیے تھی، یا ادھر ہو جاتی، ادھر ہو جاتی، ادھر ہو جاتی، لیکن ہوئی اس سائڈ پہ جا کے ہے. اسی لیے بتانا ہی چاہ رہا ہوں، اسی لیے کہ مدینہ کی مشرقی مغربی جانب اس سائڈ پہ بھی ہر رہا ہے، اس سائڈ پہ بھی ہر رہا ہے. ان دونوں جانب سے لشکر لے کر آنا اور اس ہررا میں چلنا جانوروں کا اور انسانوں کا اور لڑنا، یہ مشکل کام ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے میں قدرتی طور پہ مدینہ منورہ کو محفوظ کر رکھا تھا ان دو ہرروں کے لحاظ سے، ایک ہررا مشرقی جانب اور ایک ہررا مغربی جانب. ایک اور سوال، مسجد قباء کدھر ہے؟ مسجد قباء وہاں پہ کس سائڈ پہ ہے؟ احد والی سائڈ پہ ہے کہ قبلے والی سائڈ پہ ہے؟ تقریباً قبلے والی سائڈ پہ ہے. تو وہاں جا کے لڑائی ہو جاتی اس سائڈ پہ. چلیں ادھر تو مان لیا ادھر بھی ہر رہا ہے، ادھر بھی ہر رہا ہے، تو ادھر ہوتی ہے نا لڑائی بھائی، جدھر سے وہ آ رہے تھے. تو اس سائڈ پہ بھی ہر رہا ہے، اگرچہ اتنا بڑا نہیں ہے. یہ جو قباء والی سائڈ ہے، اس سائڈ پہ قباء ہے، وہاں کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کے لحاظ سے. تو اس سائڈ پہ کیا ہے؟ قباء ہے. اس سائڈ پہ بھی ہررا موجود تھا. تو اس لیے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے مکہ والے لشکر لے کر آتے تو اوپر سے اس سائڈ پہ آتے جس سائڈ پہ ہررا نہیں ہے. خندق کی لڑائی ہوئی ہے تو وہ بھی مدینہ کی اسی جانب پہ ہوئی ہے، احد کی لڑائی بھی اسی جانب ہوئی ہے. بات یہ واضح ہوگی علماء کرام؟ چلیں جی. تو یہ ہررا مدینہ میں ہوا کرتا ہے. تو کہتے اب تو اس ہررا کے اوپر گھر بن چکے ہیں، اب ہررا کا وجود تقریباً نہیں رہا، ان کے اوپر لوگ اب گھر بنا چکے ہیں. تو ابو ذر کہتے ہیں میں چل رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ کے ہررا میں، فاستقبلنا احد، تو چلتے چلتے ہمارے سامنے کیا آ گیا؟ احد پہاڑ آ گیا. ہمارے سامنے کیا آ گیا؟ احد پہاڑ آ گیا. فقال، تو آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر. قلت، میں نے کہا. دیکھیں نا، میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری جب بھی کسی حدیث کو دوبارہ لے کر آتے ہیں تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین بڑھ جاتا ہے. دوسرا، امام بخاری سند میں کوئی اضافی چیز لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ وہ کیا انہوں نے کیا تھا کہ سند وہ نہیں ہے، سند اور لے کر آئے تھے، شروع کے راوی اور تھے. متن میں بھی دیکھیں، پچھلی حدیث میں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ابو ذر اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک ساتھ مدینہ میں کس جانب گئے تھے. یہاں پتا چل گیا کس جانب گئے تھے؟ احد پہاڑ کی جانب. فقال، تو آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر. قلت، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. قال، آپ نے کہا ما یسرنی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، ان عندی، کہ میرے پاس ہو، مثل احد ھذا، اس احد پہاڑ جتنا، کیا ہو؟ ذهبا، سونا گولڈ. تمضی علی ثالثۃ، میرے اوپر تیسری رات گزر جائے اس حال میں کہ عندی منہ دینار، میرے پاس اس میں سے ایک بھی دینار ہو. ہاں جی، یہاں سے کیا پتا چلا آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لوگوں کو دینے والے تھے، دریا دل تھے، سخی تھے. کہہ رہے ہیں احد پہاڑ جتنا ہو. احد پہاڑ کتنا طویل ہے جی؟ کتنے کلومیٹر؟ 8.5 7 کلومیٹر کہا جاتا ہے. 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ اور چوڑائی بھی بہت زیادہ. اتنا سونا ہو آپ کے پاس
اور آپ کہتے ہیں کہ میری کوشش ہوگی کہ 3 دنوں میں سارے کے سارا تقسیم کر ڈالوں، اپنے پاس نہ رکھوں، تو اس سے ہمیں بھی ترغیب مل رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ رمضان بھی آگے آ رہا ہے، رمضان سے پہلے بھی خرچ کرنا چاہیے، خصوصاً رمضان میں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے بڑا خرچ کر لیا، کرتے ہی رہیں۔ آگے کیا، الا شیئن، مگر تھوڑا سا مال میں رکھوں گا، اوت پہاڑ جتنا میرے پاس گولڈ ہو، سونا ہو، دینار ہو، سونے کے سکے ہوں، سارے کے سارے اللہ کی راہ میں لگا دوں گا، لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، تھوڑا سا مال رکھوں گا۔ وہ کس لیے جی؟ کہا الا شیئن، مگر اس چیز کے علاوہ ارصدہ، جس کو میں محفوظ رکھوں گا، لدین، قرض ادا کرنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرض اگر لیا ہے تو ادا کرنے کی کیا کریں، فکر کریں۔ قرض کو آپ نے اس موقع پہ بھی یاد رکھا ہے، لوگوں کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، اور آپ جناب والا بیواؤں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں جنہوں نے آپ سے قرضہ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے ان سے قرضہ لیا تھا اور آپ نے واپس کرنا ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور آپ دے نہیں رہے۔ تو قرض کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو وقت پہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرض ادا نہ کیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو آپ فرماتے الا شیئن، میں اتنا مال رکھوں گا، ارصدہ، جس کو میں محفوظ کروں گا، لدین، قرض ادا کرنے کے لیے، یعنی کہ قرض میں نے کسی کا دینا ہے اور جس کا قرض دینا ہے اس کا ابھی وقت نہیں ہوا، تو میں اس مال میں سے وہ 1 دینار، 5 دینار، 10 دینار رکھ لوں گا قرض ادا کرنے کے لیے، یا جس کو میں نے قرض دینا ہے وہ فی الحال موجود نہیں ہے، وہ جب بعد میں آئے گا تب اس کو دے دوں گا۔ الا ان اقول به فی عباد اللہ ہکذا وہکذا وہکذا۔ آپ پیچھے کیا کہہ رہے تھے کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا گولڈ ہو، تو میری کوشش ہوگی، میری خواہش ہوگی کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے میں کیا کروں، اس سے فارغ ہو جاؤں۔ کروں گا کیا؟ الا ان اقول به فی عباد اللہ، اقول به کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو صرف کروں گا، اس کو لگا دوں گا، فی عباد اللہ، کن میں؟ اللہ کے بندوں میں۔ میں اس مال کو صرف کر دوں گا اللہ کے بندوں میں۔ کیسے؟ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اشارہ آپ نے کیا، عن یمینہ، اپنی دائیں جانب تقسیم کر دوں گا، وعن شمالہ، اپنی بائیں جانب تقسیم کر دوں گا، ومن خلفہ، اور اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے اوپر میں صرف کر دوں گا۔ ثم مشا، یہ بات کر کے آپ چل پڑے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ان الاکثرین هم المقلون یوم القیامہ، جو سب سے آگے ہیں مال کے لحاظ سے، اکثرین جو زیادہ مال والے ہیں، هم المقلون، وہی خسارے میں رہیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، وہ گھاٹے میں رہیں گے قیامت کے دن۔ الا، سوائے اس آدمی کے، من قالا، جس کے پاس مال ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، من قالا، وہ کہتا ہے ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی کہ ان کو دے رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، اور پیچھے والوں کو دے رہا ہے، یعنی کہ عن یمینہ وعن شمالہ ومن خلفہ، اپنی دائیں جانب والوں کو دے رہا ہے، اپنی بائیں جانب والوں کو، اور ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اس کے پیچھے ہیں۔ وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ بہت کم۔ فرمایا وقلیل ما ہم، ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے پاس مال آئے اور وہ اللہ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کریں، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ثم قال لی، پھر آپ نے مجھ سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھ سے کہا، مکانک، کیا مطلب ہے؟ اپنی جگہ پہ رہیں، آپ ادھر ہی رہیں، کہ میرے ساتھ آگے نہ آئیں، یہاں پہ میرا انتظار کریں۔ لا تبرہا، تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، حتی آتیکا، یہاں تک کہ میں خود تمہارے پاس واپس آ جاؤں۔ ثم انطلقا، پھر آپ چل پڑے، فی سواد اللیل، رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، رات کے اندھیرے میں آپ چل پڑے، حتی توارا، یہاں تک کہ آپ مجھ سے چھپ گئے،
اتنا دور چلے گئے کہ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کدھر گئے ہیں. فسمعت صوتا، یہ آپ کہاں گئے تھے جی؟ جی حرہ کی طرف کیوں گئے تھے؟ جی قضائے حاجت کے لیے کیوں گئے تھے؟ وہ تو بعد میں جبریل السلام سے ملاقات ہو گئی، وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات وضاح ہے، وہ سب کچھ ہوا، لیکن بنیادی طور پہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور اتنا دور کیوں نکل گئے ہیں؟ قضائے حاجت کے لیے. اس سے پتہ چلا انسان کو چاہیے اپنی شرمگاہ کو دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھے. قضائے حاجت کے موقع پہ بھی پردے کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. آپ کے واش روم وغیرہ میں کوئی سوراخ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی اور کی نگاہ آپ کے اوپر پڑے. تو نبی علیہ السلام بہت دور نکل گئے. فسمعت صوتا، تو میں نے ایک آواز سنی، قد ارتفع، جو بہت اونچی تھی، ہلکی آواز نہیں تھی، اونچی آواز تھی. فتخوفت، تو میں ڈر گیا اس بات سے کہ ان یکون احد عرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا ہو، یعنی کہ آپ کو تکلیف دے رہا ہو اور آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہو اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ رہا ہو جو ہمارے لیے یعنی کہ برداشت کرنا ممکن نہ رہے. فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، جب مجھے یہ آواز آئی اور میرے دل میں یہ باتیں آنے لگیں تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے پاس آؤں، یعنی کہ آپ کے پاس جاؤں. فَتَذَكَّرْتُ قَوْلَهُ لِي، تو میں نے آپ کا وہ فرمان یاد کر لیا جو آپ نے مجھ سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ لا تبرح، اپنی جگہ پہ رہنا ہے، حتی آتیہ کا، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں. کہتے ہیں فلم ابرح، تو پھر میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، حتی اتانی، یہاں تک کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لقد سمعت صوتا تخوفت، میں نے ایک آواز سنی تھی اور میں تو ڈر گیا تھا. آواز سن کر میں کیا ہو گیا تھا؟ ڈر گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو. فذکرت لہ، تو میں نے پوری بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ میں ڈر گیا تھا، میں آپ کے پاس آنے لگا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تو اس لیے میں صبر کر کے بیٹھ گیا. فقال، تو آپ نے کہا وہل سمیتہ، کیا تو نے اس آواز کو سنا تھا؟ قلت نعم، میں نے کہا بالکل، وہ آواز مجھ تک آئی تھی. قال ذاک جبریل اتانی، یہ جبریل علیہ السلام سے اتانی جو میرے پاس آئے تھے. فقال، اور کہہ رہے تھے کہ من مات من امتی کا، جو آپ کی امت میں سے فوت ہو جائے، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، داخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا جی؟ جنت میں داخل ہوگا. قلت، تو میں نے آگے سے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے. تو کل بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی، دوبارہ میں اشارہ دے دوں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس بارے میں ایک موقف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری اس آدمی کے لیے ہے جو فوت ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. زنا پہلے کرتا رہا، چوریاں پہلے کرتا رہا، لیکن فوت ہونے سے پہلے پہلے اسے توبہ کرنے کا موقع مل گیا. یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ اگر شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی تھی. اور اللہ توبہ کی توفیق انہی کو دیتا ہے. یہ اہم بات یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اللہ توبہ کی توفیق انہی کو دیتا ہے جو اپنی جوانی میں عام ایام میں اللہ سے مضبوط رابطہ قائم کر لیتے ہیں. جن کی پوری زندگی گناہوں میں گزرے، زنا میں گزرے، چوری میں گزرے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے گزرے، سود لیتے ہوئے گزرے، وہ یہ امید لگائے رکھیں کہ فوت ہونے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، تو کئی بار اس موقع پہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں بہت سے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں
جو فوت ہونے لگے تو جو دائیں بائیں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لیکن خواہش کے باوجود اسے مرنے والے کو لا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کسی نے اس موقع پہ گانے پڑھنے شروع کر دیے اور بتایا یہ گیا کہ یہ وہ آدمی تھا جس کی پوری زندگی موسیقی میں، میوزک میں، گانوں میں گزری تھی، تو فوت ہوتے وقت اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، بیگم کہہ رہی لا اللہ پڑھو، وہ آگے سے گانے پڑھ رہے ہیں۔ جیسی زندگی گزاری ہوگی ویسی موت آتی ہے۔ کسی اور کے بارے میں لکھا ہے امام القیم رحمہ اللہ نے، وہ فوت ہونے لگا، اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں، دوست احباب کہہ رہے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، تو اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ تاش کے پتوں کے کیا نام ہوتے ہیں جی؟ نام لے ذرا، تاش کے پتوں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ شطرنج کے، ہاں شطرنج کے پتے کیا نام ہوتے ہیں ان کے جی؟ ان میں کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے نا شاید کوئی، ہاں، تو اس کے منہ سے یہ شاہ شاہ نکل رہا تھا۔ کسی اور سے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس نے کہا اب مجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، کبھی میں نے نماز تو پڑھی نہیں تھی۔ اس کے برعکس امام ابو زرع، کیا نام لیا میں نے؟ بولنا نہیں آپ نے۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام بخاری وغیرہ کے مقابلے کے ہیں امام، اور انہی کے زمانے کے ہیں۔ امام ابو زرع وہ جب فوت ہونے لگے، ان کا آخری وقت تھا، تو ان کے دو دوست، وہ بھی علماء بڑے بڑے عالم دین، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا آخری وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کی منہ سے آخری موقع پہ کلمہ نکلے، ان کو کلمہ پڑھنے کا آخری موقع پہ بھی، آخری وقت میں بھی موقع مل جائے۔ دونوں نے آپس میں منصوبہ بنایا، کیونکہ دونوں میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ براہ راست ان سے کہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، بہت بڑے امام ہیں، اتنی ہمت نہیں ہو رہی۔ فوت ہونے والے کو کہہ سکتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ؟ کیوں جی کہہ سکتے ہیں، یہ لوگوں میں مشہور ہے بات، بلکہ کئی علماء بھی کر جاتے ہیں کہ جی آپ اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کو کہیں نا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ خود بھی پڑھیں، آپ کے پڑھنے سے وہ پڑھ لے اچھی بات ہے، ورنہ آپ اس کو کہیں پیار و محبت سے پڑھو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ کہنا چاہیے۔ تو امام ابو زرع کو وہ اس لیے نہیں کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، بہت بڑے امام ہیں، ان کو ہمت نہیں ہو رہی۔ منصوبہ یہ بنایا کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں آیا ہے کہ جس کے منہ سے آخری موقع پہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب یہ دونوں امام ان کے قریب بیٹھ گئے اور سند کے ساتھ حدیث پڑھنے لگے، کیونکہ اس زمانے میں سند کے بغیر حدیث پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی سند کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی، مجھے اس نے بیان کی، مجھے اس نے بیان کی، اور آخر میں حدیث۔ ایک امام صاحب شروع ہوئے، آدھی سند پڑھی تھی، اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی، موت کے لمحہ ہے، امام ابو زرع جیسا آدمی فوت ہو رہا ہے، ہمت نہیں ہوئی آگے حدیث پڑھنے کی، رک گئے۔ دوسرے امام شروع ہوئے اپنی سند کے ساتھ، انہوں نے بھی تھوڑی سی سند پڑھی، وہ بھی رک گئے، ان میں بھی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ گزری ہو، امام ابو زرع نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ امام ابو زرع کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اٹھاؤ۔ ان کو اٹھایا گیا، بٹھایا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی فلاں امام نے، اور ان کو حدیث بیان کی تھی ان کے فلاں استاد نے، ان کو حدیث بیان کی تھی ان کے فلاں استاد نے، ان کو حدیث بیان کی تھی فلاں تابعی نے، ان کو حدیث بیان کی تھی فلاں صحابی نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور یہ اس کی زبان پہ آخری کلمات ہوئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ، روح قبض ہو گئی۔ ادھر کیا ہو گیا؟ روح قبض ہوگی یہیں پہ۔
تو اللہ تعالی موت کے وقت ان کی حفاظت کرتا ہے جو جوانی کے ایام میں، عیاشی کے ایام میں، مال و دولت کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں رب کو یاد رکھیں. احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا. تو یہ موت کے بارے میں ابھی سے سوچتے رہیں کہ موت میں نے اچھی لینی ہے، اور اس کے لیے ابھی سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو. ابھی تو آپ جوان ہیں، صحت مند ہیں، عقل صحیح کام کر رہی ہے. جب موت آ رہی ہوتی ہے تب آپ پہلے ہی ڈرے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور شیطان بھی اس موقع پہ اپنا آخری زور لگا رہا ہوتا ہے. شیطان اس موقع پہ اپنا آخری زور کس کام کے لیے؟ کہ آپ کافر ہو جائیں، آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ آپ کفر والا کو بول دیں. تو اس موقع پہ میرے بھائیو اللہ کی مدد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ پھر انہی کی مدد کرتا ہے جو جوانی کے ایام میں، خوشحالی کے ایام میں، ان ایام میں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیں. تو یہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور اس نے کبیرہ گناہوں سے پہلے توبہ بولیے کر لی ہو، وہ جنت میں جائے گا. اور دیگر ائمہ کرام کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جسے موت توحید پہ آئی، اس حال میں آئی کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، چاہے اللہ تعالیٰ اسے فوری طور پہ جنت میں داخل کر دیں، چاہے جہنم میں ڈالنے کے بعد، زنا کی سزا دے لینے کے بعد، چوری کی سزا دے لینے کے بعد اسے جنت میں داخل کریں، اس کا بالآخر انجام جو ہوگا وہ جنت ہوگا. تو یہ دو مطلب ہیں. دونوں مطلب آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئے؟ پہلا مطلب کیا تھا میں آپ سے سننا چاہوں گا. جی پہلا مطلب کیا بتایا امام بخاری والا؟ جی یعنی کہ یہ حدیث اس آدمی کے لیے ہے جس نے کبیرہ گناہوں سے، زنا سے، چوری سے، سود سے، ان چیزوں سے توبہ کر لی تھی، وہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اگر شرک نہیں کرتا تھا، توحید پہ تھا، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے حدیث میں کہ فوراً جائے گا. حدیث میں یہ ہے کہ جنت میں جائے گا، بالکل جنت میں جائے گا. کب جائے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ دو مطلب علماء کرام نے اس حدیث کے بیان کیے ہیں.